بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میں ویڈیو کے شروع میں یہ کلمہ مبارک جو ہے وہ دہراتا ہوں، کیونکہ یہ وہ کلمہ مبارک ہے جسے پڑھنے سے اللہ کی مدد جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ جب جنگ ہوئی، جنگ بدر میں صحابہ کرام نے بھی یہی کلمہ دہرایا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کلمہ دہرایا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے ان بیوی کے زبان سے جو کلمہ نکلا وہ یہی کلمہ تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تین آدمی جو ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا مسلسل شراب پینے والا، اور تیسرا جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا، یعنی کہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو بعد میں لوگوں کو جتلاتا ہے کہ بھائی میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ تو ان تین لوگوں کے پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اگر وہ ماں اور باپ ان دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، انہیں ہر وقت خوش رکھا کرو، کیونکہ ان کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی اگر وہ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اگر وہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اور جس آدمی کے ماں باپ ناراض ہوں تو اس کی نماز بھی جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، ہاں اگرچہ وہ ظالم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ کو گالی دینے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے اور اس کے بدلے وہ بھی اس کو گالی دے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا، یعنی اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو عبادت بھی کر، یعنی تو اگر نماز بھی پڑھتا رہے تو تیری عبادت جو ہے وہ قبول نہ ہوگی۔ اور جو ماں باپ کو خوش کرتا ہے اگرچہ وہ گناہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی مانی ہوئی منت یا بات کو پوری کرتا ہے، تو اگرچہ وہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو تو اللہ کے نزدیک یہ فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص والدین کے مرنے کے بعد ان کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی مانی ہوئی منت کو پوری نہیں کرتا تو ایسا شخص جو ہے نا، اگرچہ وہ ماں باپ کی ساری زندگی فرما برداری کرتا رہا ہوں لیکن ان کے مرنے کے بعد اگر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ فرما بردار جو ہے نہیں سمجھا جائے گا، یعنی کہ یہ نافرمان ہوگا والدین کا۔ تو جی یہ لوکیشن چیک کریں کہ کتنا ہی پیارا ویو ہے ہمارے گاؤں کا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ چٹائی کا جو ہے وہ نشان پڑ گیا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا کو جو ہے ایسا سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک مسافر جو ہے آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے اور وہ پھر چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ کتنی ہی پیاری مثال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اور دنیا میں جو مال جمع کرتا ہے اور وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، یعنی یہ جو مال ہے اس شخص کے لیے جس کو عقل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ مختلف لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن عقل جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے، یعنی جس شخص کو دنیا کی محبت ہوئی تو سمجھ لو وہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو جو ہے کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان جو ہے دنیا کی لذتیں جو ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ میں جو ہے ویڈیو بنانے کے لیے آیا تھا، تو اب جو ہے میں گھر جا رہا ہوں، کیونکہ ویڈیو کے جو چند کلپس ہے وہ میں نے بھر لیے ہیں۔ اب میں جو ہے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو گائز میں نے جو ہے ویڈیو شوٹ کر دی، اب جو ہے میں گھر جا رہا ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں تے کون